السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت یونس آیت 31 سے 70 تک 40 آیات اور 11ویں پارے کا نصف سے ثلاث تک۔ لیسن نمبر 3۔ قل من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللہ قل افلا تتقون۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو پھر کیا ہے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ بت پرستوں کی حماقتوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے بت پرستی کی تردید میں دلائل کا بیان شروع ہوا۔ چار چیزیں اللہ کی یہاں پر چار چیزیں شرک کی تردید اور توحید الہی کی دلیل کے طور پر پیش فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے تمہیں کھانے کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کر کے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ انسان کے حواس جن میں سب سے زیادہ سم اور بصر، آنکھ اور کان ہیں، دونوں کس کے قبضے میں ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا کا علم حاصل کرتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو چھین کر ان کو اندھا اور بہرا کر دے۔ موت اور حیات کس کے اختیار میں ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے؟ نطفہ اور بے جان، انڈا، پرندے، بیج، کھیت، درخت، مومن، کافر، یہ ساری چیزیں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اور پھر پوری کائنات کا مینیجر، پورے کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، نہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے نہ اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہے۔ تو وہ تمام اللہ تعالیٰ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ تو مینجمنٹ میں پھر وہ سب چیزیں آگے جو رہ گئی تھیں، زمین، آسمان، بارش، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، تو فَسَيَقُولُونَ اللہ تاکید کے لیے سین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تبارک، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اس کے کچھ ہیلپرز ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ یا وہ ہیلپرز ہیں یا وہ اللہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان سے جا کر مانگیں گے، ان کو وسیلہ بنا کر مانگیں گے۔ تو یہ شرک ہے، جو بھی اب بھی کسی دور میں کسی بزرگ کو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہماری دعا یا عرضی اللہ تک پہنچا دیں گے، تو یہی ہے اللہ تمہارا سچا رب۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یعنی سچا ہے اللہ۔ یہ جو اللہ نے دلائل پیش کیے ہیں، تمہارا رزق، تمہاری موت، تمہاری زندگی، تمہاری باڈی، تمہاری تمام چیزوں کی لیجسلیٹ کرنے والا، اس کا آنر پوری کائنات میں مینجمنٹ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر جان لو کہ وہ تمہارا ایک آتھینٹک اور حق ہے، اس اللہ کا یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حق کے بعد سب کچھ باطل ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان کے شریکوں کے بارے میں بتایا، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اس سے دوبارہ بناتا ہے، تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یعنی خلق کی ابتدا کرتا ہو، اس کو عدم سے وجود بخشتا ہو، اس کا کوئی مادہ نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیسے ہے۔ اللہ نے یہ کیا، انسان کو نطفے سے بنایا، مٹی سے، پھر علقہ سے، پھر تمام منازل اور مراحل سے گزار کر یہ تمام انسان کو مخلوق ایک خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ کوئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں؟ تو ان کے چپ سادھ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے شریک نہیں، اللہ کے کسی معاملے میں کسی کو شریک نہیں۔ اللہ کو سخت غیرت آتی ہے اس بات پہ۔ اے نبی پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تو یہ سارے توحید پر اللہ کے دلائل ہیں، یعنی اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟
اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حق کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی حق کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی کتابیں، کائنات کا ایک مستحکم بڑا ہی اسٹرانگ ایک سٹیبل نظام مقرر کیا ہے، اور کوئی چیز اس کے مقرر کردہ نظام سے ایک بالشت، ایک ذرہ، ایک مائکروسکوپک ویٹ میں بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کائنات میں تباہی آ سکتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہر انسان کی، نہ صرف انسان کو رہنمائی دی، یعنی کہ حق کی طرف رہنمائی، مطلب اس نے جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے وہ اپنا مقصد جانتا ہے۔ دیکھیں نا، بطخوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندوں کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ درندوں کو شکار کرنا، چرندوں کو چرنا کون سکھاتا ہے؟ بلبل کو پھول کی طرف رغبت، پروانے کو جلنا، ماں کو محبت کی طرف، موذی اشیاء کو دشمنی کی طرف رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اسی طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، سیارے، کہکشائیں، سمندر، بادل، ہوا، پہاڑ، یہ کیسے ہیں اور ان کا راستہ کون متعین کر رہا ہے؟ ہر چیز اللہ کی ہدایات کے مطابق چل رہی ہے۔ کسی کا بھی داتا ہو، کوئی بھی دستگیر ہو، کوئی بھی غریب نواز ہو، اس کا ان چیزوں میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، تو وہ اللہ کی کسی بھی کام میں نہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، نہ اس کے شریک ہیں۔ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کائنات کے چلنے کے، راہ راست پر چلنے کے نظام میں کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں، تو وہ پاک ذات ہے جو حق رکھتا ہے، اور شرعی طور پر بھی اس کا حق ہے وہ کہ لیجسلیٹ کرے، وہ رہنمائی دے، اسی کی اتباع کی جائے، اسی کی بات مانی جائے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ هو الہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر چرند، ہر پرند، ہر جاندار کو کھانا پینا، چلنا، دیکھنا، سب کچھ اس نے سکھایا۔ ہم اپنی مرضی اور اختیار سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ راستہ دکھاتا ہے، اللہ شکل و صورت بخشتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ اس گمان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پاس دلیل نہیں، ان کے پاس صرف ایک گمان ہے، اور گمان بھی کیا ہے کہ اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ظن کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں کہ سارا کچھ یہ کرتے ہوں گے، ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ آیت 37 میں فرماتا ہے، اس قرآن کا اعجاز دیکھ لیجئے، یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، لیکن اس میں تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ اللہ قرآن حکیم میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اہل زبان کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب، فصاحت و بلاغت میں لکھنے والے لوگ مل جائیں، یقین اور اصرار ہو، اور سب مل کر یہ کہیں کہ جن و انس اس جیسی کتاب بنا کر دکھائیں تو کبھی نہیں تصنیف کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کوئی بڑے سے بڑا رائٹر اس چیز پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کائنات میں جیسے کوئی شک نہیں، ایسے اس کتاب کی کسی حکم میں شک نہیں۔ اس کو تم لے لو، سائنس کی کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کر دیکھ لو، اور قرآن کے ساتھ اس کی ریسرچ کر کے دیکھ لو، قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے آپ کہہ دے اس جیسی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ نہیں، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کی حقیقت ابھی بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر کو ریفر کیا ہے یہاں پہ، اس کی نفسیات کو، کہ ہم میں جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں بیٹھتے ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ اس کی مثال اس بچے جیسی ہے کہ وہ کوئی کام کرنا شروع کرے، کچھ لکھنا شروع کرے، اس کو سمجھ نہ آئے، وہ پیج پھاڑ کے اٹھ کھڑا ہو کہ یہ تو ہے ہی غلط۔ تو غلط وہ نہیں، غلط آپ کی اپنی سوچیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے تو تیرا رب مفسدین کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ سمپل سا اللہ کے نبی کو ایک جواب دیا گیا، بحث نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کا پیغام پہنچا دیا،
اب عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی مرضی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنوائیں گے اگرچہ وہ نہ سنتے ہوں؟ کیا مطلب؟ بہرے تو نہیں ہیں، عقل تو رکھتے ہیں، بڑی عقل ہے، لیکن دین حق کو نہیں سمجھ سکتے، تو جو اس کو نہیں سمجھتا وہ اللہ کی نظر میں اپنے کانوں کو ضائع کر رہا ہے۔ عقل کا استعمال شعور کی سطح میں جا کر اگر آپ اس چیز کو سمجھیں نا، پریجوڈائز، تعصب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کائنات کا مدبر صرف ایک ہی ہے، اور کوئی آپ کی طرف دیکھتا بھی ہے، لیکن آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے جو نہ دیکھتے ہوں؟ اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ضد، ہٹ درمی، اناد، اور اپنے حواس کا استعمال ہی نہیں صحیح کر رہے، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ جس دن، وہ دن ایسا دن ہوگا جب اللہ انہیں جمع کرے گا، تو اللہ کے پاس جا کر کہیں گے گویا کہ وہ دن میں صرف ایک گھڑی رہے تھے، آپس میں جان پہچان کرتے رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 45، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا نقصان میں اٹھائے۔ ایک گھڑی، ساعت، قیامت بھی ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی، اور ایک لمحے، اور اس پر ساعہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو جب اللہ ان کے حق میں اندھے اور بہرے لوگوں کے حساب کے لیے اکٹھا کرے گا، تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت اور لذت والی لمبی اور طویل مدت ایک گھڑی محسوس ہوگی، انہیں وہ سب لذتیں بھول جائیں گی۔ سورۃ روم میں، سورۃ احقاف اور سورۃ روم کی آیت نمبر 45 اور 35 میں اللہ فرماتا ہے، مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک لمحے کے سوا دنیا میں نہیں رہے، ساعت من النہار، دن کی گھڑی چونکہ رات کی وہ نسبت زیادہ یاد رہتی ہے، اس لیے فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کر گے کہیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، فلاں حاجی صاحب ہے یا فلاں سیلیبریٹی ہیں، اور کہیں گے نقصان اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن، وقت کو اگر آپ جج کرتے ہیں تو بہت لمبا وقت ہمیں وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا میں بہت تھوڑا وقت ہم گزار رہے ہیں، اس لیے گھاٹے کا سودا نہ کیجیے۔ اگر اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم تجھے کچھ حصہ واقعی دکھا دیں، یعنی کہ عذاب، یا دنیا میں تمہیں اٹھا لیں، تو تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے، پر جب ان کے پاس ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کی اس بات پہ جو دلائل پیش کیے، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کی سوچوں کی اور آپ کے اعمال کی اصلاح کے لیے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کے بہت سے معاملات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت 49 ایک بہت امپورٹنٹ ایک آیت کریمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نفع اور نقصان پہنچانے پر مامور ہیں، اور وہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور ہماری سفارش کروا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان کو اپنے عقیدے کی تصحیح کر لینی چاہیے، کیونکہ جو قرآن کریم کی آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا مفہوم بالکل اس سے برعکس ہے جو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگر بانٹتے ہیں، یا ہم ان کے دربار پر ان سے رحمت کی تمنا کیے ہوئے کرتے ہیں کہ نظر کرم فرمانا، یا یہ کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا، یا یہ کہ آپ کے جو ہے شہر میں آتے ہیں تو آپ سب کو لنگر بانٹتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون؟ اے نبی آپ فرما دیجئے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے تو اسے کوئی سے واپس لینے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی پر تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر دیتا ہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ تو عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں سوائے اللہ کے حکم کے،
تو وہ کسی کو نہیں دے سکتے. اس لیے ایسی نعت سننی، ایسی نعت پڑھنی، ایسے اشعار کا استعمال یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے، بے شک ہم محبت میں پڑھتے ہیں اور ہمارے عقیدے میں یہ چیز نہیں بھی ہوتی تو بھی الفاظ کا استعمال بھی بڑی کیئر کر کے کرنا چاہیے. اس آیت کی روشنی میں ایسی نعتیہ اشعار پڑھنا جس میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر اللہ کے دائرے میں داخل کر دیں، اس کو پڑھنے سے پرہیز کرنی چاہیے. لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت ہے، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساعت ایک لمحہ بھی اس سے تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس اس کا عذاب دن کو یا رات کو آ جائے تو پھر مجرم کس چیز سے جلدی طلب کر رہے ہیں؟ وہ تو ناگوار چیز ہے، ناگوار چیز کو تو جتنی دیر ہو جائے اتنا ہی ہمیں اچھا ہوتا ہے. تو وہ تو بڑی جلدی مچا رہے ہیں. ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، کیا پھر جب وہ واقعہ ہو جائے گا تب تم ایمان لاؤ گے؟ اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تم خود جلدی طلب کیا کرتے تھے. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے ظلم اور تمہارے ظلموں کی پاداش میں ان کی آپ کہہ لیں کہ ڈھٹائی تو دیکھیے، کہتے تھے عذاب لاؤ عذاب. اب یہ ساری باتیں جو پرانے دوروں کی ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم آج کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قاری قرآن کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ سوال خاص طور پہ اس نوجوان نسل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جن کو کہ ہم قرآن حکیم کی پرانے تراجم اٹھاتے ہیں اور انہی کی زبانوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر سارا شان نزول بتا کر انہیں کہتے ہیں جی یہ فلاں منافق کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، یہ فلاں ٹائم کی آیت تھی. تو وہ کہتے ہیں بھئی اتنی پرانی باتیں ہم کیوں پڑھیں؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ایموشنز ہیں نا، نہ ڈر ہونے کے، بے باکی کے، اور یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سینس ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. پھر اس کے بعد وہ کافر جو اللہ کے بارے میں ظلم کرتے ہیں بے باکی سے اور نہ ڈر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو یہ ان چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حقیقت کو سمجھو کہ ہدایات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہ حق رکھتا ہے کہ لیجسلیٹ کرے. اللہ نے پھر دلائل دے کے بات کو سمجھایا، ہدایت دیتا ہے، ہر چیز کے قبضے میں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا. تو جو ہمیں اس کے ذریعے اپنے عقیدے کی جو بیسک کمپوننٹس ہیں اس کی بنت بنانے میں اور اس کی اصلاح کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہے، روزی اور کھانے کا مالک اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور جو شخص قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے سب اعمال بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو کہ بے باکی سے نہ ڈر ہو کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک سوچ میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں. یہ ہے جی آج کے دور کے لوگوں کو سمجھنے کے بعد. ٹھیک ہے، یہ سورۃ یونس جو ہے یہ بیسیکلی عقائد کے بارے میں بات کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے، آیت نمبر 53 کہ عذاب آنا اور یہ سارا کچھ، تو آپ کہیے ہاں میرے رب کی قسم وہ ضرور سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور اگر فی الواقعہ ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور وہ ضرور فدیے میں دے دے گا تو وہ اسے پھر بھی عذاب سے چھٹکارا پانے والا نہیں ہے. اثر الندامۃ، اور وہ چپکے سے پشیمان ہوں گے. یعنی کہ دیکھیں نا کہ جب آپ کو ہاتھ میں رزلٹ دے دیا جاتا ہے اور آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم خود پڑھ کے نہیں پاس ہوئے تو آپ اس کا الزام کسی کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن آپ بہت ریگریٹس فیل کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں. تو یہ ندامت جو ہے نا یہ بہت بڑی نفسیاتی ٹارچر ہے کسی انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمایا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو بڑے پشیمان ہوں گے، پچھتائیں گے. تو جنت میں ہر طرح کی آسودگیاں ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، سینس آف اچیومنٹ، خوشی، کسی چیز کا مل جانا. اور دوزخ میں ہر قسم کے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل عذاب ہیں. ایکسٹرنل تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں، انٹرنل اس میں اداسیاں ہیں، پچھتاوے ہیں، حسرتیں ہیں، ناقدریاں ہیں، یہ ہیں وہ ان کے درمیان. اللہ فرماتا ہے انصاف کر دیا گیا اور ظلم نہیں کیا گیا. تو اس لیے دنیا میں رہ کر ایک وائزلی پلان کریں اپنے اس ٹائم کو تاکہ ہم اس وقت کے پچھتاووں سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، آمین. سن لیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور یہ بات بھی سن لیجئے یعنی کہ اعلان کر دو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اکثر لوگ نہیں جانتے جو بھی اللہ نے وعدے کیے عذاب کے وعید کے وہ سچے ہیں. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 پہ آ جائیے. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور سراسر شفا آ چکی ہے جو سینوں کی بیماریوں کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، تو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے بارے میں ایک بڑی ہی خوبصورت قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کا تعارف دیا ہے، موعظہ، نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، ان مومنوں کے لیے خوشی ہے، اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے۔ یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کیا جمع کرتے ہیں؟ آپ اپنے پاس بہت سی اپنی جو ہے بلانگنگز جمع کرتے ہیں نا، جن کو آپ جمع کرتے ہیں، پیسہ، کپڑے، کار، کوٹھی، گھر، مکان، اور پھر دوسرے انسانوں کی طرف سے ملنے والی محبتیں، ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہدایت، تو ایک طرف کیا آپ جمع کر رہے ہیں؟ پیسے۔ ایک طرف آپ کے پاس قرآن پڑھ کے کیا جمع ہو رہا ہے؟ شفا، ہدایت، رحمت، سینوں کی بیماریوں کے لیے، نفرتوں کے لیے، حسد کے لیے، اور منافقتوں کے لیے، اور بغض کے لیے، یہ سب کی سب بیماریوں کی شفا ہے یہ کتاب۔ آپ کی شرح صدر ہو جائے گا، آپ کی سوچوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ اللہ سے دعا مانگے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی فضل اور رحمت کا مظہر ہے۔ اور اس نعمت عظیم کے ملنے پر اے مومنو خوشیاں مناؤ۔ یہ ہے وہ چیز جو خوشی کا مقام ہے۔ خوشی سے پھولے نہ سماؤ، فرح، خوشی سے پھولے نہ سماؤ۔ تمہیں اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب بینک بیلنس سے بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے پھر سے، اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ اس فضل، اس رحمت، اس ہدایت، اس شفا، اس رحمت کے ساتھ جوڑا، اور یہ ہمارے لیے آخرت کا انشاءاللہ صادرہ ہوگا۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم لہ منہ حراما وحلالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کیا تم نے یہ دیکھا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے؟ خود بخود حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو بھائی؟ تمہاری سوچیں کیا اس طرف تمہاری رہنمائی کر سکتی ہیں؟ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا؟ اللہ کی ذات پر اتنا بڑا بہتان باندھنے کا کوئی نتیجہ ان کو بھگتنا نہیں پڑے گا۔ اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بتایا، آیت نمبر 61، آپ نہ تو کسی حال میں ہوتا ہے، نہ اس طرف قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، نہ تو کوئی عمل کرتا ہے، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں۔ تم کوئی بھی عمل کرتے ہو نا، یہ جو اڈلٹ فلمز دیکھتے ہیں، یہ جو گندی موویاں دیکھتے ہیں، یہ جو رات کو بیٹھ کر اپنے رضائی میں گھس کر گندی گندی چیٹ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تم کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ کسی کو احساس ہے اس چیز کا کہ تمہاری ساتھ ایک کیمرہ مین، ریکارڈنگ ڈیوائس سب ساتھ ہے؟ تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ آسمان میں غائب ہوتی ہے، نہ زمین میں، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ کوئی ایسا علیم و خبیر جس کے علم کی حد اتنی وسیع ہو کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین کے اندر یا آسمان کی وسعتوں میں اللہ کی نظر میں ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی تر یا خشک جو دانہ ہے زمین کے اندر نہیں جاتا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرما دیا، اے نبی کریم، اے نبی، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سورۃ یونس آیت 64۔ لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اولیاء اللہ،
ان پہ کوئی خوف نہیں، وہ غمناک نہیں۔ اولیاء اللہ، بڑے ہم واقعات سنتے ہیں اللہ کے ولیوں کے، ان کی کرامات کے، آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ وہ جو بابے جو کاماں والی سرکار ہے، وہ جو بابے نلکیاں والی سرکار ہے؟ نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں، موحد ہے، مشرک نہیں، نماز پڑھتے ہیں، پاک دامن ہیں، حلال اور حرام کا خیال رکھنے والے ہیں، شعبدے باز نہیں، اور میسمرائز نہیں کرتے، ہپناٹزم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اپنے اولیاء کی پہچان اللہ نے خود بتائی، وہ جو ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنے عقائد کی درستگی کر لی، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کانا مطلب ہمیشہ اپنے عقیدے اور عمل کو درست کر لے گا، تقوی اختیار کر لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ ہے ولی اللہ۔ خانقاہوں یا حجروں میں ولی اللہ نہیں ہوتے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ولی اللہ ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے محنت کرنے والے لوگ ولی اللہ ہیں۔ ولی اللہ وہ نہیں جسے سرخاب کے پر لگے ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کون؟ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ کس کڑے کو؟ اللہ ولی الذین آمنوا، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہے مددگار، اللہ ہے کارساز۔ تو جو سرٹیفائیڈ ولی اللہ ہیں وہ ہے صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا دوستی، اللہ اپنے ولی سے جب دوستی کرتا ہے تو پھر وہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ، اس لیے ولی اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کی دوستی۔ اللہ، ہم تیرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ تھام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو دوستی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ جو اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلاتے ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کی اللہ کے شرک کی، صرف ان کے پاس ایک گمان ہے۔ کون ذات؟ اللہ، جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو۔ کون ہے جو رات کو اندھیرے بند کر، لائٹیں بند کر کے ایک نائٹ بلب چاند کی صورت میں چلا دیتا ہے؟ چلو بھائی سب سو جاؤ۔ اور وہ کون ہے جو دن کو روشنیاں چلا دیتا ہے، بٹن آن کر دیتا ہے؟ چلو بھائی سب اٹھ جاؤ اور اپنے اپنے کام کرو۔ اللہ نے بنایا نا یہ سب، رات اور دن اس نے بنائے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا رات کے اندر آپ اگر اس کی جا کے سائنٹیفکلی اس کا اثر چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے رات میں کتنا سکون رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر کیسے کیسے ہارمونز کو کام میں لگاتا ہے۔ ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمارے جسم کی ایک ایک جو انرجی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، یہ اللہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک اور اللہ پہ بہتان باندھا، اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ۔ بھائی اب تو یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی جواب دیا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہے، اللہ سبح ہے، ہر مخلوقات سے اوپر ہے۔ کیا مشرکین کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، عزیر کہتے تھے اللہ کے بیٹے، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بچہ نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یاد رکھیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ ہمارا ربع سے ہمارا سلاس تک ہم نے نصف سے سلاس تک لیسن نمبر 3 11ویں پارے کا بھی پڑھ لیا ہے الحمدللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔